بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم، انٹرنیٹ، چینل یا ہنر، دعوت و تبلیغ کے ذرائع بہت ہیں اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے اضافے کے ساتھ ذرائع دعوت و تبلیغ میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ موجودہ دور کے ذرائع ماضی کے ذرائع سے بالکل الگ ہیں۔ قدیم زمانہ میں شعراء خبر رساں ایجنسیوں کا کردار ادا کرتے تھے اور یہ مفہوم حرف بحرف صادق آتا ہے۔ اس دور میں بادشاہ، وزیر، سلطان اور خلیفہ تک شاعروں سے خائف رہتے تھے اور سب ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ مبادا ان کے سیاسی اور سماجی مستقبل کو کوئی ایک شعر تباہ نہ کر دے۔ سماج و معاشرہ میں شاعروں کی عرفی حیثیت کی وجہ سے قرآن کریم کی ایک سورہ کا نام ہی الشعراء رکھا گیا، لیکن اس دور میں شاعروں کی وہ حیثیت نہ رہی۔ اب سینکڑوں شاعر روزانہ بے شمار قصیدے، نظم اور شعر کہتے ہیں، لیکن ماضی کی طرح کوئی سیاسی اور سماجی انقلاب نہیں آتا۔ اب شاعروں کا جادوئی اثر اور سیاسی اور سماجی تبدیلی کی قوت تاثیر اخباری بیان، آڈیو کیسٹ، ٹی وی انٹرویو اور انٹرنیٹ میں منتقل ہو گئی ہے۔ عالم اسلام کے چوٹی کے خطیب و مقرر کی تقریر 3 سے 5 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں سن پاتے، جبکہ ایک اخباری بیان یا مضمون کو کم سے کم 1 لاکھ لوگ پڑھتے ہیں اور ارباب اقتدار اخباری بیانات کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ تو ذرائع ابلاغ میں قلم زیادہ مؤثر ہے یا منبر؟ جو سوال قلم کے بارے میں کیا جاتا ہے وہی سوال ٹی وی اور چینل کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ اگر اخباری بیان کو 1 لاکھ لوگ پڑھتے ہیں تو ٹی وی بیان کو لاکھوں لوگ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، تو قلم زیادہ مؤثر ہے یا ٹی وی؟ داعیوں، مبلغوں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ابلاغ منتخب کریں اور اس کا استعمال کریں۔ اگر اس تکنیک اور فن کو اچھی طرح نہیں جانتے تو ان پر واجب ہے کہ سیکھیں تاکہ ان کی بات کا اثر اہل باطل کے مقابلہ میں زیادہ ہو۔ باطل ان جدید وسائل میں فنی مہارت رکھتا ہے، اس لیے سماج کے ایک بڑے طبقے پر اصحاب حق کے غائب ہونے کی وجہ سے اثر انداز ہے۔